السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا کالم ہے فرعونوں کے مقبرے سے۔ میں 7ویں مرتبہ اہرام مصر کے سامنے کھڑا تھا اور دنیا کے پہلے عجوبے کی ہیبت آہستہ آہستہ میرے دل پر اتر رہی تھی۔ نپولین بوناپارٹ نے خوفو کے اہرام کے سامنے کھڑے ہو کر سچ کہا تھا، انسان کو مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار گیزا کے اہرام ضرور دیکھنے چاہیے، اور میں اب تک انہیں 7 بار سلام کر چکا ہوں۔ میں ہر بار یہ سوچ کر واپس جاتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں، لیکن جب اگلی مرتبہ آتا ہوں تو یہ اپنا کوئی نہ کوئی نیا فسوں میرے اوپر کھول دیتے ہیں، اور میں اپنے کم علمی اور جہالت کا ماتم شروع کر دیتا ہوں۔ میں اس بار بھی ان کے سامنے کھڑا تھا اور دیر تک بنانے والے نامعلوم فنکاروں کو ان کے فن کی داد دے رہا تھا۔ صدیوں کے بیٹوں پر مارچ کے آخری ہفتے کی دھوپ برس رہی تھی۔ صحرا کی حیران کن اور پریشان ہوائیں ہزاروں سال پرانے پتھروں کے راز گدگدا رہی تھیں، اور وقت اپنی انگلیاں منہ میں داب کر انہیں خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آئی ویکس کا گروپ مارچ کے آخری ہفتے میں کرونا کی خوف کی دیواریں توڑ کر مصر پہنچ گیا۔ ہمارا دوسرا دن اہرام مصر، قاہرہ میوزیم اور مصر کے قدیم ترین بازار خان خیلی کے لیے وقف تھا۔ حکیم بابر میرے پرانے دوست اور ہمارے ٹور فیلو ہیں۔ یہ دوسری بار مصر آئے۔ یہ پہلی مرتبہ فرعون خوفو کے اہرام کے اندر نہیں جا سکے تھے۔ ان کی کوہ طور کی زیارت بھی باقی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت اور سہولت دی تو میں ان کے ساتھ خوفو کے اہرام کے اندر جاؤں گا۔ یہ اس بار گروپ میں دوبارہ شامل ہو گئے اور ہم گروپ سے الگ ہو کر خوفو کے اہرام کی طرف چل پڑے۔ خوفو فرعون کی چوتھی لڑی کا دوسرا فرعون تھا۔ یہ 2599 سے 2566 قبل مسیح تک دنیا کی قدیم ترین تہذیب کا حکمران تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنا اہرام بنا لیا تھا۔ فرعون سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں 2 چیزیں اہم ہوتی تھیں، سورج اور دریائے نیل۔ یہ ان دونوں کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ یہ مشرق کو زندگی اور مغرب کو موت سمجھتے تھے، لہٰذا یہ دریائے نیل کے مشرقی کناروں پر محل، گھر اور باغ بناتے تھے، اور مغربی کناروں پر قبرستان اور اہرام۔ آپ کو قدیم مصر کے تمام شہر اور بستیاں دریائے نیل کے مشرق اور اہرام اور قبرستان مغربی کناروں پر ملتے ہیں۔ قاہرہ کے اہرام بھی دریائے نیل کے مغربی سائڈ پر ہیں۔ یہ مقام گیزا کہلاتا ہے۔ یہ اس مناسبت سے گیزا کے اہرام یہ نواہراموں کے کمپلیکس ہیں۔ سب سے بڑا اہرام خوفو کا اہرام ہے اور یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ سوال یہ ہے، یہ اعزاز اسے کیسے حاصل ہوا؟ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ 142 میٹر بلند ہے، اور اسے اس بلندی تک پہنچنے کے لیے 4000 سال 600 سال پہلے قاہرہ سے 800 کلومیٹر دور لکسرے سے 2.5 ٹن سے لے کر 25 ٹن تک وزنی 25 لاکھ پتھر لائے گئے، اور یہ پتھر لفٹ اور کرین کے بغیر 142 میٹر یعنی کہ 465 فٹ کی بلندی تک پہنچائے گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن بنایا گیا؟ یہ ایک راز ہے۔ یہ راز ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا۔ مصریات کے ماہرین اب تک 8 چھوٹی بڑی تھیوریز پیش کر چکے ہیں۔ آخری تھیوری کے مطابق خوفو نے اہرام کے گرد ریمپس بنوائے تھے۔ یہ پتھر ریمپس کے ذریعے کھینچے اور گھسیٹ کر اوپر پہنچائے گئے۔ ریمپس بعد ازاں پتھروں میں چھپا دیے گئے تھے، لیکن اس تھیوری کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا، اہرام کے اندر انتہائی بلندی تک پتھر کیسے پہنچائے گئے؟ اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ بہرحال پتھروں کو چھوڑ دیں۔ اس اہرام کو عجوبہ قرار دینے کی پہلی وجہ اس کی 142 میٹر اونچائی ہے۔ سورج جب روز دن 12 بجے اس کی چوٹی پر پہنچتا ہے تو چوٹی اور اس کے درمیان 142 ارب کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ کیلکولیشن حیران کن ہے، اور مصریوں نے یہ فاصلے 4500 سال پہلے متعین کر لیے تھے۔ دوسری وجہ اس کا مقام ہے۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کے نقطہ اتصال پر بنا ہوا ہے، اور طول بلد اور عرض بلد کا تعین
اس اہرام کے تعمیر کے 2300 سال بعد ہوا۔ گویا وہ لوگ ارضیات کے سائنس میں ہم سے 2300 سال ایڈوانس تھے۔ تیسری وجہ، دنیا کو خشکی اور تری دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ زمین کی سطح پر 71% پانی اور 29% خشکی ہے۔ یہ اہرام ان دونوں کے عین درمیان ہے۔ آپ اس سے خشکی کو ناپیں یا پانی کو، یا آپ کو عین درمیان میں ملے گا، اور یہ بھی حیران کن بات ہے۔ اور چوتھی وجہ، خوفو اور اس کے دائیں بائیں موجود یفرے اور مینکور کے اہرام پر ہر 2737 سال بعد 3 سیارے مرکری، وینس اور سیٹرن فارمیشن بناتے ہیں۔ یہ ایک قطار میں تینوں اہراموں کی نوک پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ قدرت کا یہ منظر آخری بار 3 دسمبر 2012 کو دیکھا گیا تھا۔ یہ کیلکولیشن بھی حیران کن ہے۔ لہٰذا اہرام مصر صرف آرکیٹیکچر میں عجوبہ نہیں، بلکہ یہ فلکیات، ریاضی اور علم نجوم میں بھی عجوبہ ہے۔ قدیم مصری لوگ حیات بعد از موت کے قائل تھے۔ یہ سمجھتے تھے انسان دوبارہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ لاشیں حنوط کے تمام مال و متاع کے ساتھ اہراموں میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ شروع میں لاشوں کو اس طرح دفن کرتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور یہ بعد ازاں اس پر کمرہ یا اہرام تعمیر کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ شاید دوبارہ پیدائش کا تصور ہو۔ آپ ان کی کیلکولیشن دیکھیے۔ اب فرعون کے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، کون کس کا بیٹا تھا یا بیٹی تھی، اور کون کس کی ماں اور بیوی، اور اس کے انتقال کی وجہ اور تاریخ کیا تھی۔ یہ لوگ اپنی لاش کو محفوظ نہ کرتے تو دنیا آج یقیناً اس کے وجود سے واقف نہ ہوتی۔ یہ لوگ اس قدر سمارٹ تھے کہ جانتے تھے دنیا میں ایک ایسا وقت آئے گا جب ان کے اہرام کھولے جائیں گے اور دنیا اس کے بارے میں معلومات جمع کرے گی۔ یہ خیال بھی کسی معجزے یا عجوبے سے کم نہیں تھا۔ خوفو کے اہرام میں داخل ہونے کے لیے خصوصی ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ حکیم بابر نے اپنے ساتھ 2 اور نوجوان تیار کر لیے۔ ایک عمر دین تھے اور دوسرا کیپٹن یاسر۔ عمر دین لاہور میں جڑی بوٹیوں اور ڈرائی فروٹ کے بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر ہیں، جبکہ کیپٹن یاسر عامر کمرشل پائلٹ اور یوٹیوبر ہیں۔ ہم چاروں خوفو کے اہرام میں داخل ہو گئے۔ اہرام کا دروازہ مشرق کی جانب اہرام کے درمیان میں ہے۔ یہ دور سے نظر نہیں آتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے چھوٹے بڑے 30 پتھر چڑھنے پڑتے ہیں۔ دروازہ ایک غار میں کھلتا ہے۔ ہم پتھروں سے بچتے بچاتے غار میں داخل ہوئے تو آگے بڑھنے کے لیے رکوع میں جھکنا پڑ گیا۔ یہ 3-3.5 فٹ اونچا غار تھا۔ اس میں سر اٹھانے کا مطلب سر پھٹنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ غار ایک دوسرے غار میں کھل گیا۔ یہ غار بلندی کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے 200-250 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے بعد سیڑھیوں کا ایک اور طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے آخر میں گرینائٹ کی 20-25 فٹ اونچی دیوار آ جاتی ہے۔ اس دیوار میں 3.5 بائی 3.5 فٹ کا راستہ ہے۔ اس میں بھی بیٹھ کر داخل ہوا جا سکتا ہے۔ راستے کے درمیان میں ہوا اور روشنی کا حیران کن بندوبست ہے۔ ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آگے بڑھے تو خوفو کا کمرہ آ گیا۔ یہ اہرام مصر کا ٹاپ ہے اور یہ یقیناً 142 میٹر اونچائی پر ہوگا۔ یہ کمرہ 30 بائی 25 فٹ لمبا اور چوڑا ہوگا۔ چھت البتہ انتہائی بلند تھی۔ دیواریں، فرش اور چھت سرخ گرینائٹ کی تھیں اور بڑی موٹی تھیں۔ کمرے میں ہوا کی آمد و رفت اور سورج کی روشنی کا خصوصی انتظام تھا۔ کمرے میں دائیں جانب دیوار کے قریب خوفو کا سنگی تابوت تھا۔ تابوت کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ یقیناً سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہوگی۔ وہاں آکسیجن بہت کم تھی۔ سانس لینے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے جسموں پر ایک ہیبت طاری تھی۔ ہم جوں یہ سوچتے تھے ہم اس فرعون کے تابوت کے سامنے کھڑے ہیں جس کی طاقت، دانائی اور فن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتابوں میں فرمایا، تو ہمارے دل بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے سامنے اس کمرے میں وقت کا دریا بہہ رہا تھا، ایک ایسا دریا جس کی طغیانیاں آج کے زمانے کے لوگوں کو سوچ بھی بہا لے جاتی۔ میرے ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے جبکہ میں نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آوازیں
فرعون کے مقبرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ میرا ایک بار کا اللہ اکبر کہنا 8 مرتبہ سنائی دیتا تھا۔ یہ کیا راز تھا؟ میں نہیں جانتا، تاہم میں اتنا جانتا ہوں، اللہ اکبر کی آواز آج بھی فرعون کے مقبرے کی دیواروں سے ٹکرا کر یہ پیغام دیتی ہے، انسان خواہ کتنا ہی بڑا اور مضبوط کیوں نہ ہو جائے، یہ خواہ احرام ہی میں کیوں نہ چھپ جائے، یہ بہرحال اللہ کی کبریائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں صرف ایک ہی اکبر ہے اور وہ ہمارا رب ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ اور ایک کہانی سامنے خالی مقبرے میں پڑی تھی۔